السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جی تو پیارے بچوں، پہلے لیکچرز میں ہم نے 2 گروپس کے بارے میں جانا تھا۔ ایک گروپ تھا پرہیزگاروں کا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں، یعنی وہ پیارے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر، اور نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، اور وہ آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی رزلٹ ڈے پر بھی ان کا یقین ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھنا ہے، سزا اور جزا کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو سپر ہیروز ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اور پھر دوسرے گروپ کے بارے میں ہم نے بات کی، جانا ہم نے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے، ان کے احکامات ماننے سے صاف انکار کر دیا، یعنی ہم نے جانا تھا کفار کے بارے میں، جن کی ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی لوکڈ ہارٹس والوں کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ آج ہم بات کریں گے تھرڈ گروپ کے بارے میں، یعنی ایسا گروپ جو بہت زیادہ ڈینجرس ہے، یعنی اتنا خطرناک، جن کے بارے میں آپ لوگوں کو آج بتانے والی ہوں۔ وہ ایک ایسا گروپ ہے، یعنی ایسے لوگ، ایسا دشمن ہے جو دوست بنتا ہے بظاہر مگر پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے والے ہیں تیسرے گروپ کی، یعنی فیک فیسز والوں کی، منافقین کی، ڈبل فیسز والوں کی۔ آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کو ان منافقین کے لیڈر کے بارے میں بھی بات بتاؤں گی، جس کا تاج ٹوٹ گیا، جس کے ضد کے پیچھے، جس کی منافقت کے پیچھے اس کا غصہ چھپا ہوا تھا، کیونکہ ان دلوں کے بھید جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بیٹا جانتا ہے۔ تو پہلے جو ہم نے بات کی، سب سے پہلے متقین کی، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرما دیا کہ وہ کامیاب ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کافروں کے بارے میں، یعنی وہ کھلم کھلا انکار کرنے والے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، سرے سے ہی نہیں بات مانتے، انکار کرتے ہیں۔ وہ جو گروپ کفار کا ہے نا، وہ اتنا ڈینجرس نہیں تھا جتنا یہ والا گروپ ڈینجر ہے، اتنا زیادہ خطرناک گروپ ہے یہ۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ منہ پر تو وہ اپنے ہوتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے وہ وار کرتے ہیں۔ تو ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اب وہ منہ پر جو بات آپ سے سچی کر رہا ہے، ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ سچی بات کر رہا ہے، ہمارے سامنے بہت اچھا میٹھا بن رہا ہے، تو اب ہمیں اس کی نشانیوں سے ہی پتہ چلے گا۔ تو وہ نشانیاں آج ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ کون کون سی ہیں، کیونکہ بیٹا ہماری کندھوں پہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں ڈائریز دے کر، جو ہماری ہر نقل و حرکت، ہمارے منہ سے ادا ہونے والے ہر لفظ کو لکھ رہے ہیں، ہماری اچھی بری باتوں کو، نیکی کے کاموں کو اور برائی کے، وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں۔ تو بظاہر جو ہیں ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر جو بھید ہے نا ان کو جانتا ہے، کہ کون سا کام ہم نے مخلصی سے کیا، کون سی نماز ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی، امی کو ابو کو دکھانے کے لیے پڑھی، اپنی ٹیچر کو بتانے کے لیے پڑھی، کون سی ہم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے یا اللہ سے محبت میں، اللہ کی ملاقات کے لیے ہم نے نماز کو ادا کیا، یا کوئی کام کسی کو کوئی چیز شیئر کی یا دکھانے کے لیے، یا پھر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔
آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بھی اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ یعنی فرشتوں نے تو لکھ لیا جو ان کے اعمال ظاہری طور پہ نظر آ رہے تھے، نمازیں پڑھنا، ان کا صدقہ خیرات کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، ظاہری طور پر جو تھا نا وہ تو فرشتوں نے لکھ لیا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 1 منٹ میں ان کا راز قیامت تک کے لیے فاش کر دیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ دل سے مخلص نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ تو نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، اصل میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے چھوٹے بچے کی طرح جیسے ہم چھپن چھپائی کھیلتے ہیں نا، آنکھ مچولی، ہم بھی بچپن میں کھیلا کرتے تھے، آپ لوگ بھی یقیناً کھیلتے ہوں گے۔ تو کیا ہوتا ہے جب کھیل رہے ہوتے ہیں نا بڑے بچے، تو وہ چھپ جاتے ہیں کچھ بچے اور ایک بچہ ان کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں، اکثر میں نے دیکھا ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو اب بھی ایسا ہی ہوتا تھا، تو چھوٹے جو بچے ہوتے تھے نا وہ کیا کرتے تھے، وہ ایسے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے یا پھر سامنے کھڑے ہو کے نا اپنے آنکھوں کو بند کر لیتے، اس کو ایسے لگ رہا ہوتا تھا کہ میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں تو اب مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو ان کی مثال ایسی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ یا پھر ایسے بچے کی مثال میں دیتی ہوں آپ لوگوں کو، جیسے کہ ڈاکٹر نے اس کو دوائی دی تو اس نے کیا کیا، اپنی ماما کے سامنے تو وہ دوائی اپنے منہ کے اندر ڈال لی، لیکن جیسے ہی ماما سے ادھر ادھر ہوا یا پھر ماما ادھر ادھر ہوئی، فوراً اس نے اس دوائی کو تھوک دیا، کڑوی دوائی کو، تو وہ جو فوراً تھوک دیتا ہے بچہ، تو اب اس میں نقصان کس کا ہوا؟ ڈاکٹر کا ہوا؟ ماما کا ہوا؟ نہ نہ ڈاکٹر کا اور نہ ہی ماما کا نقصان ہوا، نقصان اس بچے کا ہوا جب وہ میڈیسن کھاتا، اس کو آرام آتا، اس کی بیماری ختم ہوتی، تو اب جب کہ اس نے دوائی نہیں کھائی، اپنے طور پر تو اس نے ماما کو دھوکہ دیا، ڈاکٹر کو، کہ بھئی میں نے دوائی کھا لی ہے، تو دھوکہ اس نے ڈاکٹر کو اور ماما کو نہیں دیا، خود کو دھوکہ دیا، نہ اس نے دوائی کھائی، نہ اس کو آرام آیا، دوائی کھاتا تو اس کو آرام آتا۔ تو نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کھوٹ تھا، بیماری تھی ان کے دلوں میں، جسے اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، اور زیادہ بڑھا دیا اس بیماری کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹے لوگ تھے وہ۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، جھوٹے لوگ، وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار، اب فرشتے تو لکھ رہے ہیں، ظاہری طور پہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر آ رہا تھا کہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، تو یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے راز فاش کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں کہ خبردار ہو جاؤ، یعنی آگاہ رہو، مسلمانوں کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لوگ فسادی ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ انہیں شعور نہیں ہے، انہیں احساس ہی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا اس آیت میں کہ وہ نادان ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ یعنی یہ ڈبل فیسز والے لوگ اتنے مغرور ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنی ہی بربادی کا سامان تیار کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سمارٹ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ سب سے زیادہ نادان ہیں، سب سے زیادہ بے عقل لوگ، بے شعور لوگ ہیں وہ۔ تو آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسی بیماری منافقین کی؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ ان کو بخار ہوگا یا سر میں درد ہوگا، نہ تو ان کو بخار تھا، نہ ہی ان کے سر میں درد تھا، بلکہ ان کو تو جیلسی کی اور جھوٹ کی بیماری تھی۔ میں آگے جا کر انشاءاللہ بتاتی ہوں کہ جیلسی کس چیز کی تھی ان کو اور وہ کیوں جھوٹ بول رہے تھے۔ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سیب میں کیڑے کی ہو۔ فار ایگزامپل، ٹیبل پر ایک بہت خوبصورت سرخ اور چمکدار سیب پڑا ہو اور آپ کا دل چاہے کہ فوراً اٹھا کر کھا لوں، لیکن آپ جیسے ہی اسے کاٹتے ہیں تو فوراً اس کے اندر سے ایک کالا کیڑا نکلتا ہے جس نے اندر سے اس پورے سیب کو کھوکھلا اور گندا کر دیا ہوتا ہے۔ تو منافق کا دل بھی سیم اس سیب جیسا ہوتا ہے،
باہر سے تو نمازی پرہیزی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر حسد کا کیڑا ہوتا ہے جو اس کو اندر سے کھا رہا ہوتا ہے۔ یعنی منافق کی بیماریوں کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، میں نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور زیادہ اس کے مرض کو بڑھا دیا۔ جھوٹ چھپانے کی ایک ناکام کوشش کرتے تھے وہ لوگ۔ ایک تو ان کے دلوں میں ایک جیلسی کی بیماری تھی، پھر اس بیماری میں بے شمار بیماریاں بڑھتی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یعنی جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، خود پسندی اور دو رخی وغیرہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں قرار دیا ہے، کیونکہ صحیح البخاری میں کتاب الایمان ہے اور باب ہے علامات منافق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں وہ ہوں تو وہ خالص منافق ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنا جائزہ لیتے جانا ہے، کہیں ان میں سے کوئی عادت آپ کے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ پیارے بچوں، میرر جو شیشہ ہوتا ہے، آئینہ جو ہوتا ہے، وہ ہمیں ہمارا منہ، ہمارا چہرہ دکھاتا ہے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو ہم شیشے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا منہ صاف ہے، کہیں کچھ لگا تو نہیں ہوا، ہمارے بال تو نہیں بکھرے ہوئے، تو ہمیں ہمارا چہرہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ شیشہ جو ہوتا ہے نا، آئینہ، میرر، وہ ہمیں ہمارا چہرہ دکھاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث ہمیں ہمارا دل دکھاتا ہے۔ لیکن پیارے بچوں، قرآن و حدیث جو ہے نا وہ ایسا آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا دل دکھاتا ہے، یعنی ہمیں اپنے دل کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں فیل ہو کہ ہم تو اللہ کی بات نہیں مان رہے، یا ہم نے اس جگہ پہ جھوٹ بولا، ہم باتوں باتوں میں جھوٹ بول جاتے ہیں، تو فوراً سمجھ جائیں دل پر دھول جم رہی ہے۔ اگر ہم کسی کی ترقی کو دیکھ کر یا کسی کے زیادہ نمبر دیکھ کر جیلسی فیل کر رہے ہوں، جیسے منافقین کے لیڈر کو ہوئی تھی، جس کی نا میں آگے جا کر آپ لوگوں کو ایک مکمل سٹوری سناؤں گی انشاءاللہ، تو اگر ایسا کچھ آپ کو فیل ہو رہا ہے تو فوراً توبہ کر لیں، ابھی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کریں۔ بلکہ توبہ کے ساتھ ساتھ اس اپنے بہن بھائی، اپنے کلاس فیلو کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اس میں برکت دے۔ اگر اس کو علم اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، زیادہ نمبر اس کے آ رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ اس کو اور ترقی دے، اور زیادہ اس کو کامیابیاں عطا فرما، اور اس کو مزید کامیاب فرما۔ اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی کامیابی عطا فرما، جیسے تو نے میرے اس بہن بھائی کو عطا کیے ہیں، چاہے کوئی نعمت ہے، چاہے علم ہے، چاہے اس کی کوئی نیک اعمال ہیں، نیکی کرنے میں وہ آپ سے زیادہ آگے ہے، یا اس کے پاس اچھے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، رہنے کے لیے گھر ہے، کوئی بھی اس کے پاس یعنی زیادہ چیزیں ہیں آپ سے، تو آپ نے نہ صرف اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو ترقی دے، اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے بھی اس جیسی چیزیں عطا کر، ایسی نعمتیں عطا کر، بلکہ آپ نے اس اپنے بہن بھائی کے لیے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو مزید ترقیاں عطا فرما، اللہ اس کو نعمتیں اور زیادہ عطا فرما۔ تو جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جیسے اس نے اپنے بہن بھائی کے لیے دعا کی ہے، اس کے لیے بھی ایسی ہی دعا ہے، ہم اس کے لیے بھی ایسی ہی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما۔ تو اب جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ ہم سے دعا کرواتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ ان فرشتوں سے دعا کرواتا ہے، تو وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں جو کوئی گناہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی تعمیل، حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ہر حکم اللہ تعالیٰ کا مانتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی دعا ہمارے لیے ہوتی ہے جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ تو آج کا ٹاسک ہے آپ لوگوں کا کہ نفاق سے بچنا ہے۔ ان کی نشانیاں جو میں نے پیچھے بتائی ہیں، ان 4 نشانیوں کو آپ نے لکھ کر لانا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے کل کلاس میں پوچھوں گی منافق کی 4 نشانیاں۔ تو اس کے علاوہ آپ نے جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت مخلص ہے، یعنی جو میں کام کرتا ہوں نیکی کا یا کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، کہیں اس میں دکھاوا تو نہیں شامل۔ یعنی جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو سوچنا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے یا کوئی چیز شیئر کرنی ہے، لنچ بک سے شیئر کرنا ہے، یا کوئی پینسل، کوئی بھی چیز آپ کسی کو دیتے ہیں، کوئی بھی چیز کوئی بھی ہو، چاہے گھر کی ہو یا آپ کے اسکول میں کوئی چیز آپ شیئر کرتے ہیں، تو جب آپ نے دیکھنا ہے، دینی ہے نا چیز، تو آپ نے جائزہ اپنا ضرور لینا ہے بیٹا کہ یہ میں نے اس کو دکھانے کے لیے یا کلاس فیلوز کو دکھانے کے لیے، ان میں اچھا بننے کے لیے دی ہے اس کو چیز، یا میں نے اللہ کی رضا کے لیے دی ہے۔ اسی طرح جب آپ نے نماز پڑھنی ہے
یا اپنی مما کا کہنا ماننا ہے، تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو میں نے کہنا ماننا ہے اپنی مما کو خوش کرنے کے لیے، مما کی خوشی بھی ضروری ہے، اور اس کی خوشی کے لیے کی ہے، یا اس کے پیچھے میں نے اللہ کی رضا دیکھی کہ ماں باپ کا حکم ماننا اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا نا کہ ہم ضرور ماننا ہے، اس کے ان ماں باپ کے آگے تو اف بھی نہیں کہنا، تو اپنے آپ کو جھکانا ہے ان کے سامنے، ان کی ہر بات ماننی ہے جو دین کے مطابق ہو، مطلب باقی جائز جو بھی وہ کہیں تو وہ ہم نے ماننی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیے ہیں یا پھر دکھانے کے لیے کیے ہیں؟ تو اسی طرح نمازوں کو باقی ساری چیزوں میں آپ نے جائزہ لینا ہے، اور پھر اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کہیں حسد یا جھوٹ کی بیماری تو نہیں ہے۔ آج کے ٹاسک میں آپ کی یہ مین چیز ہے کہ کسی سے ہم حسد تو نہیں کرتے، اگر ایسی کوئی دل میں بات آتی ہے، ہائے اللہ اس کے پاس یہ والی چیز ہے، کاش میرے پاس بھی ہوتی، اللہ اس کے پاس اتنی، ان کے پاس گاڑیاں ہیں یا کوئی چیز ہے، فوراً اللہ سے توبہ کریں، اس کے لیے دعا کریں برکت کی، اور فوراً اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی عطا کر جیسے آپ نے اس کو عطا کیا ہے، تو اس سے آپ نے بچنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج پارٹ نمبر 1 ہے، پارٹ نمبر 2 میں مکمل ان کے جو منافقین کا لیڈر جو ہے نا، ان کی مکمل سٹوری بتاؤں گی، جس کا تاج ٹوٹا، جس نے غصے میں، ضد میں، اناد میں آ کر، یہ والے بغض میں آ کر ایسے اپنے پیچھے لوگوں کو لگایا، اور پھر اس کے ساتھ ایسا برا سلوک ہوا، اس کا انجام کتنا برا ہوا، یہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سیکنڈ پارٹ میں بتاؤں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص کر لے، اللہ ہمیں ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ حاسد بننے سے ہمیں بچائے، اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حسد کی بیماریوں سے بچائے، بغض کی بیماریوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اور فرما بردار بنائے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بھی فرما بردار ہوں، اپنے استاد اور والدین کے بھی فرما بردار ہوں، اور ہم اچھے مسلمان بن جائیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔